الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 186 سے لے کر آیت نمبر 191 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ مدینہ کی غیر مسلم آبادی، مشرک اور اہل کتاب سے اچھے سلوک کی توقع مت رکھو۔ وہ تمہارے مال و جان کو گزند پہنچائیں گے، تمہیں کوسا جائے گا، تمہارے خلاف پراپوگنڈا کی خطرناک مہم چلائی جائے گی، تمہیں طرح طرح سے مطعون یعنی تم پر طعنے دیے جائیں گے تمہیں، اور تمہارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کی جائے گی۔ ایسی حالت میں عام طور پر جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، زبان اور ہاتھ پر قابو نہیں رہتا، اور انسان ہر طرح کی جوابی کارروائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور اور ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرنے کے لیے معذور پاتا ہے۔ اگر ایسے نازک حالات میں بھی تم نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا، بڑی توجہ سے یہ سنیے گا، اگر ایسے حالات میں بھی صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور بلند کردار پر جمے رہے تو تمہاری عظمت و رفعت پر انسانیت فخر کرے گی، اور ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بڑی ہمت کا کام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی تمہیں ہر طرح آزمایا جائے گا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی بھی کی جائے گی، تمہیں طعنے بھی دیے جائیں گے، لیکن اس وقت بھی جب تمہارے جذبات مشتعل ہو کے تم اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکو تو قابو پاؤ، تو یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت اذیت دینے والی باتیں، بہت اذیت دینے والی باتیں تم سنو گے۔ فَإِن تَصْبِرُوا، جب بہت ساری اذیت دینے والی باتیں سنو گے، پھر وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ یعنی ہر طرح تمہیں کیا کیا جائے گا؟ ستایا جائے گا، تنگ کیا جائے گا، تمہیں تکلیفوں میں مبتلا رکھا جائے گا۔ اس وقت اگر تم اپنے آپ پہ قابو پا گئے اور باہمت ہو گئے تو وَتَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کر لیا دل آزاریوں پر اور تقوی اختیار کر لیا، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ بے شک کیا ہے؟ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا ایسے لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ چھپانا اس کو، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو الٹا انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی اس وعدے کی طرف پیٹھ پھیر لی، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے خرید لی اس کے عوض تھوڑی سی قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ،
سو بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ جو آیا نا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ اس میں علماء اہل کتاب کی اخلاقی پستی اور علمی خیانت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ علماء اسلام ان کے رویے سے عبرت حاصل کریں۔ علماء اسلام ان کے رویے سے کیا حاصل کریں؟ عبرت حاصل کریں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ لا تحسبن الذين يفرحون، ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں بما أتوا اپنی کارستانیوں پر، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ امن میں ہیں عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ منافقین ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہ کرتے۔ توجہ چاہوں گا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بس چند ایسی معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو بڑی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، لیکن ان پہ بھی صبر اجر کا باعث بنتا ہے۔ آج ہی تو پڑھا تو آج تو کم از کم ہم کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ ہمیں صبر دے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جب بندہ کوئی اللہ رسول کی بات کر رہا ہو اور درمیان میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے، تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو صبر سے برداشت کرنا۔ تو بہرحال آج چونکہ آج پڑھا تو آج تو کم از کم ایک دن تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ منافقین ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہ کرتے۔ کوئی ماحول بن گیا، کوئی نہیں، اللہ خیر کرے۔ منافقین ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہ کرتے، اور اس محرومی پر انہیں افسوس اور ندامت نہ ہوا کرتی کہ بھئی ہم نہیں گئے، تو افسوس بھی نہ ہوتا، بلکہ اسے اپنی عقل مندی کا کرشمہ سمجھتے تھے۔ ہم تو بڑے عقل مند ہیں، جاتے تو مر جاتے، اور خوش ہوتے۔ نیز اگرچہ ان کی زندگی کی کتاب شجاعت، ایثار، اخلاص اور تقوی کے کارناموں سے یکسر خالی تھی، لیکن وہ اس بات کو دل سے پسند کرتے تھے کہ انہیں شجاع، ایثار پیشہ، مخلص اور متقی کہا جائے۔ تھے نہیں، لیکن کہا جائے تو یہی کہا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ وہ یہ پسند کرتے تھے کہ ان کی کیا کی جائے؟ اس بات میں تعریف کی جائے جو ان میں ہے نہیں۔ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایسا مریض جس کی قوت عملیہ مفلوج ہو چکی ہو، یعنی کام کرنے کا بالکل اس میں، اور جس کا ذہن خود ستائی اور خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہو، اس کے تندرست ہونے کے بہت کم توقع ہوا کرتی ہے۔ دو لفظ ہیں یہاں پہ، خود ستائی اور خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا اور دوسروں سے اپنے آپ کو پسند کرنے کی خواہش رکھنا، یہ دو باتیں نا۔ دوسروں سے بھی خواہش رکھنا کہ یہ کہیں بھائی تو بڑا چنگا ہے، اور خود بھی دل میں کہ جناب میرے جیسا تو ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ تو وہ اپنی ان کوتاہیوں کے انجام بد سے ضرور دو چار ہو کر رہے گا، یعنی انہیں ضرور اس پہ عذاب ملے گا۔ اگرچہ یہ آیت یہود اور منافقین کی کمزوریوں کو آشکارا کرنے کے لیے نازل ہوئی، لیکن یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں، اس میں کوئی ہمارے لیے سبق نہیں، یہ نہ سمجھ لیا جائے۔ میدان عمل سے فرار اور اس پر بھی اپنی ستائش و تعریف سننے کی خواہش، دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو شخص ان کا شکار ہو جاتا ہے اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو قرآن نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ کتنے نامور باپوں کے فرزند، کتنے علم و عرفان کے خانوادوں کے چشم و چراغ اور ثروت و سطوت کے وارث ان خرابیوں کے باعث اپنے اسلاف کی عظمت کو خاک میں ملا چکے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی آسانی سے ایک بنا بنایا حلقہ دستیاب ہو جاتا ہے جو ان کی ہر حرکت کو مستحسن اور ان کی تمام کوتاہیوں کے باوجود ان کو مجمع صفات کمال سمجھتا یا کہتا ہے۔ ہر باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، استاد اپنے شاگردوں کو اور مرشد اپنے عقیدت مندوں کو اس گرداب ہلاکت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے، ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ حقیقت پسند ہوں اور اپنی سخت کوشی سے تلخ زندگانی کو
انگبیں بنانے میں لذت محسوس کریں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک باپ بہت قابل تھا یا ایک استاد بہت قابل تھا تو اس کے بیٹے اور وہ کہیں کہ جی بات صاحب تو ہم باپ کی بیٹھ کے کھائیں گے تو کھائیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ تھوڑا سا عرصہ ہوگا۔ لیکن مسلح ہے، میں نہیں ہوتا تو میں کہوں جناب میری اولاد جسے میں خود جانتا ہوں کہ نااہل ہے، مجھے پتہ ہے نااہل ہے، وہ مسلح پہ کھڑے ہونے کی اہل نہیں ہے، لیکن میں ہٹ دھرمی کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں نہیں جناب کھڑا ہوگا تو میرا بیٹا کھڑا ہوگا، میں نے اتنے عرصے خدمت کی ہے۔ جناب مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے کتنے عرصے خدمت کی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلح پہ کھڑے ہونے کے قابل کون ہے، تو اس کو کھڑا کرنا چاہیے جو مسلح میں کھڑا ہونے کے کیا ہو، قابل ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ یہ رات اور دن کا بدلنا بھی ایک نشانی ہے، اور زمین اور آسمان کی تخلیق بھی ایک نشانی ہے، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ عقل مند جو، اب عقل مند کسے کہا گیا ہے؟ سبحان اللہ، عقل مند کہا نا، یہ نشانی ہے کن کے لیے؟ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی۔ اب عقل مندوں کی تعریف کی جا رہی ہے، عقل مندوں کی کیا کی جا رہی ہے کہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور دونوں حالتیں ہوتی ہیں نا، یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے، لیٹتا تو سونے کے لیے ہے، باقی دو حالتیں، فرمایا کھڑے ہوتے بھی اور بیٹھتے بھی۔ وعلی جنوبہم، پہلو بدل کے پہلو پر لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے مالک نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ قدرت بیکار، سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو ہر عیب سے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اب وہ کل کچھ دعائیں آنے والی ہیں جن کو میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے، کل انشاءاللہ ان دعاؤں کو ہم سماعت کریں گے۔ اس سورہ پاک کا اختتام ان آیات سے کیا اور اہل علم کو ان میں فکر و نظر کی دعوت دی، کیونکہ کارخانہ قدرت نہرنگیوں میں وہ جتنا غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم محیط اور حکمت کاملہ پر، ان کا ایمان پختہ ہوگا۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ کیا کریں گے، غور کریں گے، اتنا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ان کا ایمان پختہ ہوگا۔ اور یہ پختگی تقلیدی نہیں ہوگی، اللہ اکبر، کتنی ایک بڑی بات بیان فرما دی، فرمایا یہ تقلیدی نہیں ہوگی بلکہ تحقیقی ہوگی۔ تقلید ہوتی ہے انے واہ کسی دے پیچھے لگ جانا، اس کو تقلید کہتے ہیں، اور تحقیق کہتے ہیں جو بندے کے تن ورتی ہو، خود تجربے سے سیکھا ہو۔ تو کہا ایسا نہیں ہوگا کہ توحید پہ بندے کا ایمان اس سے نہیں ہوگا کہ بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ ذکر کے باب میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض ڈیٹیل سے بھی کر دوں گا کہ دو طرح تصوف صوفی بندہ روحانیت دو طرح حاصل ہوتی ہے، ایک اللہ کا ذکر کرنے سے اور ایک قرآن پاک کی تلاوت سے۔ تو کہا اللہ کے ذکر سے جو صوفی بنتا ہے نا اس کے ڈگمگانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن جو قرآن پڑھ پڑھ کے اور قرآن سمجھ سمجھ کے صوفی بنتا ہے اس کے ڈگمگانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، دن بدن ہمارے اندر پختگی آتی جا رہی ہے، قرآن کی لذت ہم محسوس کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی چاشنی اور مزہ جو ہے وہ اپنے وجود میں اترتا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور قرآن مجید سے محبت کی توفیق نصیب۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کسی وقت اور کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کسی کے ساتھ مخصوص نہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بندہ اپنے خالق کی یاد میں محو رہے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں، یہ آ گیا ہے نا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں کیا؟ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ
کہ مظاہر کائنات میں غور و تدبر کرتے رہنا سب عبادتوں سے افضل ہے۔ حضرات یہی ہیں یا چلے گئے ہیں؟ سبحان اللہ نہیں کہی آپ نے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا یہ کئی عبادتوں سے افضل ہے۔ اللہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم آسمان کی طرف غور کرتے ہیں، صرف آسمان کی طرف، چلیں چھوڑ دیں، ہم ان کو اوپر نہیں جاتے۔ ہم زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں اور وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ یہ وہ باہر نکل سکے، اس میں یہ پاور نہیں ہوتی۔ ہم اسی پہ غور کر لیتے ہیں کہ یہ جو دانہ ہے یہ ہم نے دبا دیا ہے زمین میں، اب وہ کون ہے جو اس بے جان دانے کو زمین پھاڑ کے باہر نکال بھی رہا ہے اور اس ایک دانے سے سینکڑوں دانے بھی بنا رہا ہے۔ پھر مزے کی بات یہ کہ اس دانے کو دھوپ بھی دے رہا ہے، اس دانے کو چھاؤں بھی دے رہا ہے۔ اب ذرا اوپر چلے گئے نا آسمان کی طرف، تو سورج اور چاند کا تعلق چونکہ آسمان سے ہے، آسمان سے چھاؤں بھی دے رہا ہے، دھوپ بھی دے رہا ہے، پھر ہوائیں چلا کے اس کو ہوا کے مزے بھی دے رہا ہے اور روشنی کے ذریعے سے اس کی پاور کو بھی بڑھا رہا ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سٹا بنتا ہے، پھر اس ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا ہے کون؟ فوری طور پہ ہماری توجہ ایک ایسی ذات کی طرف چلی جائے گی جو علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم یہ سمجھ جائیں گے اور جتنی ہم رب کی تخلیق میں غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا ایمان اور اتنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ رات توجہ ہوئی ہے نہیں؟ اسی طرح کہ انسان کی تخلیق پہ غور کر لیجئے، من نطفہ، جس کو نطفے سے بنایا، گندا خون کا لوتھڑا تھا اس سے بنایا اور اس کو ایسا پاکیزہ بنایا، ایسا صاف ستھرا بنایا کہ کائنات میں ساری چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اب اس کو گندم کے دانے کی طرح بھی نہیں بنایا، اس کو چار ٹانگوں والے جانوروں کی طرح بھی نہیں بنایا، اس کو ایک سر دیا جس میں عقل رکھی اور اس عقل میں شعور، سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھی، اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، یہاں چلنا ہے یہاں نہیں چلنا، یہ پکڑنا ہے یا نہیں پکڑنا، یہ سوچنا ہے یا نہیں سوچنا، اس سے دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، اس سے بولنا ہے نہیں بولنا۔ پھر سر سے پاؤں تک انسان وفی انفسکم، جب اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو جب وہ اپنے من میں ڈوبتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ وحدانیت پہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایک ہی جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور میرے اندر اتنی شانیں اور قوتیں بھی رکھی۔ اب یہی ہل چلا رہا ہے، یہی کھادیں دے رہا ہے، یہی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اور پھر بقول وہ بابے نے کہا تھا نا، مالی دا غم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو اب یہ اس کے نظام کے تحت ہے یہ ساری۔ تو جتنا غور کرتے چلے جائیں گے اتنا رب پہ پیار بڑھتا چلا جائے گا، اتنا لطف آتا جائے گا، اتنی چاشنی آئے گی، اتنا مزہ آئے گا، اور پھر انسان کا دل کرے گا کہ میں اپنے رب کی بندگی کروں۔ انسان کا دل کرے گا کہ میں اپنے رب کی کیا کروں؟ بندگی کروں، اور وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا چلا جائے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تفکر و تدبر کے ہم پایا کوئی عبادت نہیں، غور و فکر، نبی پاک صاحب العلاق فرمایا غور و فکر سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور و فکر سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ لیکن آج ہم اس افضل ترین عبادت سے کیسے اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی منہ موڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح ہم نے اس کو صدیوں سے بالکل بھلا رکھا ہے، محتاج بیان نہیں۔ حضرات سمجھ گئے یا نہیں؟ آج اگرچہ کائنات کے ہر پہلو پر غور فکر ہو رہا ہے، اور وسعت کا یہ عالم ہے کہ ہر مظہر فطر کے لیے ایک مستقل فن کی بنیاد پڑ چکی ہے، لیکن مومن اور غیر مومن کی تحقیق کے تفخص میں ایک بنیادی فرق، مومن اور غیر مومن کی تحقیق میں
بنیادی فرق ہے، مومن جب کائنات کی کسی چھوٹی یا بڑی چیز پہ غور کرتا ہے اور اس کے حیران کن تاثیرات اور اس میں مضمر ایک بدی نظام پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، تو وہ اس کی حیران کن تاثیرات اور بدی مضمرات میں کھو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اسی وقت اس کی نگاہ اس کے بنانے والے کی طرف بے تابانہ وار دوڑتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کھوتا نہیں ہے، فوراً کہاں چلے جاتی ہے اس کی توجہ؟ اس کے بنانے والے کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے مالک نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ قدرت بیکار، اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات بیکار نہیں بنائی، یہ بیکار نہیں بنائی۔ لیکن ایک غیر مومن کی نگاہ ان مشاہدات کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر رہ جاتی ہے، اور اس کے بنانے والے کی عظمت و جلالت، علم و قدرت، مشیت و حکمت کی طرف اس کی توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ بے شک وہ ان کی تسخیر سے اپنی مادی ترقی کو تو آگیا نا رزلٹ، اب بے شک وہ اس کی تسخیر سے اپنی مادی ترقی کو تو معراج کمال تک پہنچا دیتا ہے، لیکن یقین کا چراغ روشن نہیں ہو پاتا۔ مادی طور پہ بڑی ترقی کر لی ہے غیر مومن نے، لیکن یقین اس کا پختہ نہیں ہے، اور اس کے دل کی دنیا پھر بھی تاریک کی تاریک ہی رہتی ہے۔ کاش مسلمان طلباء قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سائنس اور طبیعیات کے علوم کا مطالعہ کریں، تاکہ اگر ان کی کاوشوں سے ان کی ملت کا ظاہر رشک کے مہتاب بن جائے تو اس کا باطن رشک کے صد آفتاب ہو جائے۔ اگر اس کا ظاہر روشن ہو جائے تو اس کا اللہ کرے باطن بھی روشن ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔